السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز اور دی ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدیٰ ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 87۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم گھر میں داخل ہوا تو منال لاؤنج میں ہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے ٹی وی آف کرتے ہوئے کہ نکھیوں سے دیکھا، کہیں سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، صفا اور بچے تیار ہیں، ان کو لے جاؤ، پھر شام کو واپس بھی آنا ہے، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک پل کے لیے اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس کا کمرہ کسی اسٹور روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ واٹ دا! اگلے الفاظ منہ میں ہی حذف ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے بیڈ پر ڈھیروں کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ فرش پر جوتوں کا الگ انبار تھا۔ دینا بیڈ پر بیٹھی تھی، ایک بیبی پنک کلر کی فراک پہنے وہ تیار ہو چکی تھی، جبکہ مرجان صوفے پر بیٹھا اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ یاقوت آئینے کے سامنے کھڑا پرفیوم لگا رہا تھا، جبکہ صفا غائب تھی۔ یہ میرے کمرے کی کیا حالت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ وہ شلسا آگے بڑھا۔ مرجان نے سر اٹھا کر دیکھا، ابراہیم اسی کو گھور رہا تھا۔ پھر مرجان نے فرش پر اپنے جوتوں کی کلیکشن دیکھی اور دوبارہ معصومیت سجائے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے پیئرز پہنوں، اس لیے میں اپنی ساری کلیکشن لے آیا، اب جا کر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں۔ اس نے آخری بات کہتے ہوئے اپنے سیاہ چمکدار نکیلے جوتے دکھائے، جس کی بادامی رنگ کے کاٹن کی قمیض شلوار قمیض کے ساتھ جچ رہے تھے۔ یاقوت نے مڑ کر دیکھا اور پھر بیڈ پر بکھرے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ اب ابراہیم اسی کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی کپڑے ڈیسائیڈ کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، اس لیے میں یہیں لے آیا۔ وہ بھی معصومیت سے کندھے اچکا گیا۔ ابراہیم اس وقت ایک سفید کاٹن کی سوٹ میں ملبوس تھا، جس کی آستینیں اس نے چڑھا رکھی تھی۔ اس کی کسرتی بازو بمشکل اس کرتے میں قید تھے۔ دامن پٹی پر ہلکی ہلکی کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ محترمہ کہاں ہے جس نے یہ سب کچھ بکھیرا ہوا ہے؟ اس نے بیڈ پر بکھرے ہوئے کئی لیڈی ڈریسز کی جانب دیکھا۔ وہ چینج کرنے گئی ہیں، مرجان نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ 7ویں بار؟ یاقوت نے اضافہ کیا تو ابراہیم کی آنکھیں پھیل گئی۔ 7ویں؟ واٹ دی ہیل! وہ آنکھیں پھاڑے یاقوت کو دیکھ رہا تھا۔ یاقوت نے نارمل سے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ اپنے باپ کے ولیمے پر جانا ہے اس نے جو اتنی اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ وہ سامنے سرخ ناک لیے کھڑی تھی، یقیناً وہ اس کے الفاظ سن چکی تھی، مگر ابراہیم اس کی سرخ ناک کے علاوہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ٹی پنک کلر کے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، جس پر گولڈن اور پرپل نگینوں کا کام کیا گیا تھا۔ اس کا سراپا ہوش ربا تھا، سنہری بال ابھی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی اس کو تیار ہونا تھا، مگر صفا قریشی کو شاید مصنوعی سجاوٹ کی کبھی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ وہ قدرت سے اپنے حصے کا حسن اور کشش لکھوا کر لائی تھی۔ ابراہیم کو اپنے حلق میں کچھ نیچے اترتا ہوا محسوس ہوا، جس کے باعث اس کی شہرت کا ابھار واضح ہوا۔ وہ غصے سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اس کے عین روبرو کھڑی ہوئی اس نے سرخ ہوتی ناک مزید پھلا لی اور اپنی چھوٹی سی مخروطی انگلی کھڑی کی۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے میرے بابا کے بارے میں کچھ نہ کہا کرے؟ وہ اچھی خاصی تب گئی تھی۔ واہ! مرجان منہ کھولے بیٹھا تھا، جبکہ یاقوت نے بھی سراہتی نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ پورے کمرے میں اس کی موجودگی نے جیسے زندگی سے بھر دی تھی۔ ابراہیم ٹھیک کہتا تھا، اس لڑکی سے زندگی پھوٹتی تھی۔ پریٹی لیڈی، یو لک پریٹی، مسمرائزنگ، گارجس۔ مرجان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے کھلے دل سے تعریف کی تھی۔ صفا نے مسکرا کر گردن موڑ کر مرجان کو دیکھا۔ تھینکس مائی پرنس۔ مرجان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ صفا نے دوبارہ دانت پیچھے اور ابراہیم کی جانب بڑھی۔ آپ کو کیا کہہ رہی ہوں میں؟ وہ غصے سے بولی۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بنا بلکہ چپکے بولا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کہا؟ وہ کسی ٹرانس کے تحت بول رہا تھا۔ صفا نے ایک پل کے لیے اپنے چہرے کا طواف کرتی اس کی نگاہوں کو دیکھا۔ وہ اسی پر مرکوز تھی۔ وہ ہڑبڑائی کچھ نہیں کہتے وہ اپنے دل کو سنبھالتی ہوئی پلٹی اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مرجان اور ابراہیم یکٹک اس کا آئینے میں نظر آتا سراپا دیکھ رہے تھے۔ یاقوت نے پرفیوم واپس رکھا اور بیڈ سے اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ دونوں الوں کی طرح بنا پلکے چھپکے اس کو دیکھے گئے۔ صفا ان کی نگاہوں کی پرواہ کیے بنا تیار ہوتی رہی۔ جب اس نے آخر کار لپسٹک لگائی اور پھر اپنے کانوں میں ایئر رنگز پہننے کے لیے اٹھائے، اس نے جھولتی لٹوں کو جھٹکا دے کر پیچھے کیا اور ایک ایئر رنگ پہن لیا، جبکہ دوسرے ایئر رنگ نے بغاوت کر دی۔ کئی کوششوں کے باوجود اس کا لاک بند نہیں ہو رہا تھا۔ مرجان، صفا نے مصروف سے انداز میں اس کو پکارا۔ جی؟
وہ اسی طرح بیٹھا بیٹھا بولا، میری ہیلپ کرنا؟ صفا نے مڑ کر کہا تو مرجان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی خوشی صفا کے پاس پہنچتا کوئی اس کے راستے میں آیا۔ سائڈ پلیز، مرجان نے اپنے باپ سے کہا۔ اس نے ایک تیکھی جتاتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں؟ وہ میری بیوی ہے، میں مدد کر سکتا ہوں اس کی۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اگر میں تھوڑا سا بڑا ہوتا تو وہ میری بیوی ہوتی۔ مرجان نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر جتایا۔ اس کے جواب پر صفا کی آنکھیں پھیل گئی۔ واٹ؟ ابراہیم نے اس کو ڈپٹا۔ ہاں، 10 سال ہی بڑی ہیں۔ کاش میں کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتا 10 سال پہلے۔ مرجان کسی گہرے صدمے میں تھا۔ شٹ اپ، وہ پھر بھی تمہاری بیوی نہ بنتی۔ ابراہیم نے گردن اکڑائی۔ کیوں؟ ایسے کیسے نہ بنتی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ مرجان نے ایک نظر اپنے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھا۔ عقل کی کمی ہے یہ۔ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بال بگاڑے۔ یہ والا پورشن خالی ہے بالکل۔ خیر ہے، منال کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد مرد کی عقل گھٹنوں میں چلی جاتی ہے۔ جب اس عقل نے کام کرنا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے نا پریٹی لیڈی؟ اس نے مزے سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے صفا کو دیکھا جو کہ ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ ٹھہر جاؤ تم تو ذرا، کہتے ابراہیم اس کی پٹائی کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ دینا کا کہکا گونجا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا اور پھر سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ مرجان وہاں سے یوں غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکا۔ بابا؟ پٹائی؟ دینا تالیاں بجاتی ہوئی خوشی سے نہال ہو رہی تھی کہ اب بابا پٹائی کرنے والے تھے۔ اس کی جانب دیکھ کر ہنس دیا اور پھر اس نے مڑ کر ایک بار آئینے سے لگی کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر مسکراہٹ سمیٹتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے نرمی سے صفا کے ہاتھ سے وہ ایئر رنگ پکڑا۔ وہ ششدر سی تھی۔ ابراہیم نے ایئر رنگ لاک کرتے ہوئے اس کے ایئر کو چھو کر دیکھا۔ وہ جھولنے لگا۔ اس میں لگا موتی جھول جھول جا رہا تھا۔ یہ اتنی پیاری چیزیں ملتی کہاں سے ہے تم لڑکیوں کو؟ وہ مہوت ساس کے چہرے کو دیکھے گیا اور پھر اس نے اس کے بالوں میں لگے چھوٹے چھوٹے سے نگینے دیکھے تو اس کی سمٹتی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے وہی ڈھیلی سی فرنٹ چوٹی بنائی اور اسی طرح بیٹس لگائے تھے جیسے کل لگائے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے مزید کچھ کہے بنا اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کو ذرا سامنے کھڑے کیا۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ تیاری تو اچھی کی ہے، وہ سیری لب پر پڑھایا۔ صفا نے پلکیں جھپکیں اور نگاہیں زمین میں گاڑ دیں۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی تم؟ ابراہیم نے ایک انگلی سے اس کی تھوڑی کو ذرا اونچا کیا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے تھوک نکلا۔ اس کی موجودگی میں جیسے صفا کے ہاتھ پاؤں ہی ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی اور اس پر ویسا ہی امپیکٹ رکھتا تھا۔ کوئی دھمکیاں دینے لگا تھا مجھے، وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کوئی انگلی کھڑی کر کے دھمکانے لگا تھا مجھے، وہ مصنوعی معصومیت سجائے بولا تو صفا نے لب پینچے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک چھوٹی سی انگلی مجھے دھمکانے کے لیے اٹھائی گئی تھی۔ واللہ ڈر گیا تھا میں۔ اس نے مصنوعی بیچارگی سجائے کہا تو صفا نے روحان سے شکل بنائے اس کی جانب ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ نہ کرے نا، کیا کر رہا ہوں؟ وہ مسلسل اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے اس کو تنگ کر رہا تھا۔ تنگ نہ کریں کہتے وہ پلتی اس کو اپنی سانس بھی بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم اس کے عقب میں آیا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ صفا کے دل کی دھڑکنوں میں ایک بار پھر سے شور برپا ہوا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے کندھوں پر تھوڑی ٹکائے بولا تو صفا کو لگا کہ وہ اب اپنے قدموں پر مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ یہ آنکھیں کاجل سے سجا تو لی ہیں پر یاد رکھنا یہ کاجل بہنا نہیں چاہیے۔ وہ تنبیہی انداز میں بولا تو صفا کی آنکھیں پہلے نمی چھلکانے لگی تھیں۔ جب میری مس سٹیٹر پر انگلی اٹھائے گا اس کا ہاتھ ایسے توڑوں گا کہ وہ درد کی شدت سے کراہ بھی نہیں سکے گا۔ صفا نے پلکوں کی جھالر گرا لی۔ سرمئی آنکھوں کا رابطہ شربتی آنکھوں سے ٹوٹ گیا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو اس کی زبان گتھی سے کھینچ لینا۔ مرہم پٹی میں کر دوں گا۔ صفا آخری بات پر بے اختیار مسکرائی۔ تمہیں پتا ہے تم نے جو جیولری اس وقت پہنی ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ قیمتی جول کون سا ہے؟ وہ اس کی مسکراہٹ کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ صفا نے بے اختیار اس کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھ دیکھے۔ اس کی مخروطی انگلی پر وہ سبز انگوٹھی پوری شان سے دمک رہی تھی۔ وہ نہیں، ابراہیم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھ کر فوراً کہا۔ صفا نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر اس کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ ابراہیم نے اس کے لبوں کی جانب اشارہ کیا۔ یہ
یہ جو مسکراہٹ ہے نا، یہ ہے وہ سب سے قیمتی جول. Your smile is the most expensive jewel you could ever wear. اس کے اس انداز پر صفا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا. ابراہیم نے مسکرا کر اس کے شانے سے فرنٹ چوٹی سی نکلتی ہوئی لٹیں ہٹائی اور ذرا سا جھک کر اس کے پیچھے پڑا اپنا پرفیوم اٹھایا. اس نے صفا کے بالوں اور اس کی گردن پر ہلکا ہلکا سا پرفیوم اسپرے کیا. میں ساتھ نہیں ہوں گا مگر میری مہک رہے گی. اس نے پرفیوم واپس رکھا تو صفا نے پلکیں جھپکی. وہ حیران سی تھی اس کے اس رویے پر. اب ٹھیک ہے. اس نے ایک بار پھر سے اس کا جائزہ لیا. وہ وہاں سے پلٹنے لگا تو صفا نے اس کا ہاتھ پکڑا. وہ وہیں رک گیا. کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بولا تو صفا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس نے خود مرہم رکھا تھا. ابراہیم نے گردن جھکا کر اس کا ہاتھ دیکھا. میں آپ سے سوال نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کے مقصد کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنوں گی. اس نے جیسے ایک عہد کیا تھا اور ابراہیم نے سرشاری کے عالم میں اس کو دیکھا. سرمئی آنکھوں کا شربتی آنکھوں کے ساتھ رابطہ ایک بار پھر سے قائم ہوا تھا. مگر اس نے کہا تو ابراہیم نے تعصب سے گردن ایک جانب گرائی. ایک تو اچھی بھلی بات چل رہی ہوتی ہے اور تم عورتیں یہ مگر کا الفاظ استعمال کر کے ہر چیز کی نفی کر دیتی ہو. جب وعدہ ہو رہا ہے تو پھر یہ مگر کہاں سے آ گیا؟ وہ جھنجھلا کر بولا تو صفا نے ہونٹ لٹکائے. وہ اس کی بات بھی مکمل نہیں ہونے دیتا تھا. اچھا بولو. اس نے صفا کا اداس پڑتا چہرہ دیکھا تو اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے. کیا آپ کو خود کو میرے لیے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ بولی تو ابراہیم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا. وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. لوگ محبت ثابت کرنے کے لیے مر کے دکھانے کا کہتے ہیں اور تم جی کے دکھانے کا کہہ رہی ہو. وہ محفوظ سا ہوا تھا مگر صفا کے چہرے پر سنجیدگی تھی. ابراہیم نے بایاں بازو اس کے گرد پھیلایا اور دائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا. کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کہو. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سینہ ہمیشہ محفوظ رہے. اس پر آئندہ کوئی زخم کوئی گھاؤ اپنا نشان نہ بنائے. اس نے ابراہیم کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ سلامت رہیں، میرے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. آپ ہماری چھت ہیں. خدا نہ کرے اگر آپ پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو اس خاندان کی عمارت ڈھہ جائے گی اور ہم سب بے آسرا ہو جائیں گے. ہم سے ہماری چھت، ہمارا آسمان اور ہمارا سائبان نہ چھینے پلیز. آخر میں اس نے بھیگی پلکیں لیے گزارش کی. ابراہیم اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. اس کے پاس صفا کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا. بتائیں کیا کر سکتے ہیں یہ عہد؟ صفا نے اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کا جھن چھوڑا. ابراہیم نے پلکیں جھپکی. وہ فرار کی راہ ڈھونڈنے لگا مگر فرار ممکن نہ تھا. صفا قریشی کی آنکھوں کی قید سے نکلنا ناممکن ہو گیا تھا. زندگی کوئی وعدہ نہیں ہے. بلاخر کہنا شروع کیا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. زندگی موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس لیے تم سے کوئی عہد کیسے کر سکتا ہوں؟ صفا، اس نے آخری بات کہتے ہوئے بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ خود کو محفوظ تو رکھ سکتے ہیں نا؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی. حفاظت کرنے کے لیے میرے پیارے سے خاندان کی دعائیں کافی ہیں. وہ ہلکا سا مسکرایا. وہ اس کا خوف سمجھ رہا تھا. صفا اس کی بینڈیج کر کے فارغ ہوئی تو اس نے ایک ڈھیلا سا کرتا نکال کر ابراہیم کو دیا. کرتا پہنا ہوا کمرے میں آیا تو دینا سو رہی تھی. سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، ابراہیم نے اپنی جانب آ کر لیٹے ہوئے کہا. صفا نے ہاتھ پہلے ہی دھو لیے تھے. وہ ہاتھ دھو کر ہی اس کے پاس گئی تھی اور آ کر اپنی جانب بیٹھی. دینا اپنے کوٹ میں سو رہی تھی. وہ مسلسل اپنی بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن سے کھرچ رہی تھی. وہ بے چین تھی. ابراہیم نے اس کی حرکت دیکھی. اب کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے. وہ منمنائی. چھوڑو، کیا کرو گی جان کر؟ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے دوسرا سینے پر رکھے ہوئے تھا. کمرے میں بدہم سی روشنی تھی. مگر مجھے جاننا ہے. اس نے رخ پھیر کر ابراہیم کی جانب دیکھا. اچھا بتاتا ہوں. اس نے ایک بازو پھیلا دیا. صفا نے نفی میں سر ہلایا. ابراہیم نے آئیبرو سکیڑ کر سوالیہ انداز میں دیکھا. آپ کا زخم، اس نے اشارہ کیا تو وہ مسکرا دیا. بھر چکا ہے. کہتے ہوئے ابراہیم نے اس کا ہاتھ کھینچا. کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا. یہی کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ابراہیم بھی میرے جیسا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ چوٹ؟
اس نے اپنے دماغ کی ساری منتشر سوچیں اس کے سامنے بکھیر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس جیسا ہوں۔ ابراہیم نے اچنبے سے دیکھا۔ ہاں؟ صفا نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا جیسے کسی بڑے راز سے کے کھلنے پر خوف زدہ ہو۔ نہیں، ہم دونوں الگ الگ ہیں۔ ہمارا سفر کرنے کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے مگر ہماری راہیں اور ہماری منزلیں الگ الگ ہیں۔ ایک جواب ملتے ہی صفا کچھ پرسکون ہوئی۔ کیا آپ دونوں کی منزلیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی؟ ابراہیم نے ناراض سی نگاہ اس پر ڈالی۔ بار بار اس کا ذکر نہ کرو۔ وہ بدمزہ ہوا۔ آپ اس سے جیلس ہو رہے ہیں؟ صفا محفوظ سے انداز میں ہنسی۔ میں کیوں ہونے لگا اس گیدڑ سے جیلس؟ مان جائیں آپ اس دن فون پر بھی جیلس ہو رہے تھے، اور جب پہلے دن ہمارا سامنا ہوا تھا تب بھی آپ بہت برہم ہوئے تھے۔ صفا مزے سے بولی۔ ابراہیم نے لب بھیجے۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں کھڑکی سے نیچے پھینک دوں؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا تو صفا مزید ہنسی۔ وہ اس کی ہنسی کو دیکھے گیا۔ وہ ہنسی کی کسی صحرا میں پڑی ٹھنڈی پھوار کی مانند تھی۔ میں کسی سے جیلس نہیں ہوتا، کیونکہ جو میرا ہے وہ میرا ہی رہتا ہے۔ تم اگر میرے نام ہو تو کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، اس لیے میں ایسی کوئی سستی انسیکیورٹیز نہیں پالتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تو صفا نے منہ پھیلایا۔ مگر مجھے مزہ آتا ہے جب آپ جیلس ہوتے ہیں، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح شوق سے بولی۔ ابراہیم نے آئبرو اٹھائے۔ جانتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تو کیا بس آپ اسی لیے ایسا شو کرتے ہیں کہ آپ جیلس ہیں؟ صفا حیران ہوئی۔ ابراہیم کندھے اچکا گیا۔ کیا؟ اور میں یہاں کیا کیا سوچ رہی ہوں؟ صفا کو افسوس ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس کی جانب کروٹ لی۔ کہا نا کہ میں سستی انسیکیورٹیز نہیں پالتا۔ ہاں، اگلی بات کا جواب دے۔ صفا نے سر جھٹکا۔ 10 سال پہلے میں فلسطین گیا تھا کسی کی امانت لوٹانے، ابراہیم نے کہنا شروع کیا اور اس کو اپنے سارے سفر کی روادات سنائی۔ صفا نہ جانے سنتے ہوئے کتنی دفعہ اشک بار ہوئی اور سفیر کی چھوٹی چھوٹی باتیں سن کر ہنسی بھی تھی، مگر اس سب میں ایک چیز مستقل رہی تھی، اور وہ تھا کرب، شدید کرب، نہ ختم ہونے والا ملال۔ ادا کا سوچ سوچ کر بار بار اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ان کو فجر ہو گئی تھی۔ تو کیا ان لوگوں کا کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں؟ صفا نے اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ ہے، مگر وہ بہت کمزور ہے۔ ان لوگوں کے پاس ملٹری اثاثے نہ ہونے کے برابر ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنے ذہین لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے آج تک اسرائیلیوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اگر ان کی تھوڑی سی بھی مدد کی جائے تو وہ لوگ اسرائیل کو مزہ چکھا سکتے ہیں، تو پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ صفا کی حیرت کا ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ دنیا نہیں چاہتی کہ وہ لوگ اپنی جنگیں جیتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیشہ فلسطین کو خبروں میں ایک مظلوم ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس میں بھوک اور افلاس ہے، جہاں بچے روتے بلکتے ہیں۔ ہاں، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ ابراہیم نے گہری سانس لی۔ ہاں ایسا ہے، مگر کیا تم نے دیکھا ہے کہ کبھی کہ ہمارا میڈیا ان کے اکثری گروپس کو دکھا رہا ہو، ان کی کامیابیاں بیان کر رہا ہو کہ کیسے ان لوگوں نے سرنگیں بچھا کر اسرائیل کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں؟ کیسے وہ لوگ اسرائیل کے ایک ایک فوج کے بدلے درجنوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو چھڑوا لیتے ہیں، کہ کیسے وہ لوگ اسرائیلیوں کو آج تک ٹکر دیتے ہوئے ہیں؟ ابراہیم نے سوال کیا تو صفا نے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ عالمی طاقتیں نہیں چاہتی کہ دنیا کو ان اکثری گروپس کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ ہو۔ ان لوگوں کی نظر میں وہ گروپس دہشت گردوں کے سوا کچھ نہیں ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک ان کی مدد کرے، کیونکہ اگر ان گروپس کو کسی کی سپورٹ کی حاصل ہو تو اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان بھی مدد نہیں کرتا؟ صفا کو افسوس ہوا تھا۔ ابراہیم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم لوگ بس عالمی سطح پر جا کر تقریریں کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ٹھوس اقدامات اٹھانے کے لیے ہمیں امریکہ کی اجازت درکار ہوگی، جو کہ کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ خود مختار ہیں، ہمارے پاس ایٹم ہے۔ صفا کو اپنے ملک کی بے بسی ہضم نہ ہوئی۔ ابراہیم نے اس کے معصوم سے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر ذرا سا جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوا۔ صفا خود میں ہی سمٹ سی گئی تھی۔ باقی باتیں بعد میں، ابھی سو جاؤ، کل تم نے شادی میں جانا ہے، وہ کہتا پیچھے ہٹا اور خود اٹھنے لگا۔ اور آپ؟ صفا نے پکارا تو اس نے جوتے پہنتے ہوئے اس کو دیکھا۔ بہت دنوں سے باجماعت نہیں پڑھی، وہ گردن ایک جانب گرائے بولا تو صفا ہنس دی۔ یوں کہیں کہ دعا چوری ہونے کا ڈر بیٹھ گیا ہے آپ کے دل میں؟
ظاہر ہے چوروں کی بستی میں سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ بیچارگی سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ صفا کے چہرے کی ساری سرخی، ساری ہنسی مٹ گئی۔ ہر احساس مدمل ہوا۔ اب اس کے چہرے پر بس خوف تھا۔ اس نے دوسری جانب کروٹ لی اور خود میں سمٹ گئی، جیسے کہ وہ خود کو ہی سہارا دینا چاہتا ہو۔ ابراہیم نے اس کو زیادہ گہرائی نہیں بتائی تھی، مگر وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ایک مجاہد کے مقاصد اور اس کے اقدامات سے بے خبر ہو۔ ہر وقت موت کے سائے میں جینا پڑتا ہے۔ ابراہیم نے اس کو زیادہ گہرائی نہیں بتائی تھی، مگر وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ایک مجاہد کے مقاصد اور اس کے اقدامات سے بے خبر ہو۔ ہر وقت موت کے سائے میں جینا پڑتا ہے۔ اب صفا کا دل لرزنے لگا تھا۔ اس نے ہر خیال کو جھٹکنے کے لیے زور سے اپنے گرد حصار بنایا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ وضو کر کے واپس لوٹا تو اس کو یوں لیٹے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر صفا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیاں سفید پڑ رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی انگلیاں مس لیں۔ وہ خود پر ضبط پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف زدہ نہ ہونا چھوڑ دو۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ زندگی اور موت کے فیصلے عرش پر ہوتے ہیں، اس لیے بلا وجہ کے وہمیں نکال دو دل سے۔ وہ اس کی کنپٹی کو چھو کر اس کے بال سہلاتا پیچھے ہٹا تو صفا کے اپنے گرد باندھی ہوئی گرہ ڈھیلی پڑی۔ اس نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سر آپ جا رہے ہیں؟ سنان گھر میں داخل ہوا تو حسن کا بیگ صحن میں پڑا تھا۔ سنان پوچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حسن نے نہا کر کپڑے پہن لیے تھے۔ اس نے ایک پرفیوم اٹھا کر سپرے کیا تو اس پرانے سے بوسیدہ گھر کو ایک انمول سی مہک نے گھیر لیا۔ ہاں، یک لفظی جواب دیتا وہ تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ایک سفید ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ کلائی میں گھڑی باندھ کر بال بنائے وہ تیار ہو کر مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سنان نے کاس سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کا کام ختم ہو گیا ہے، چاہو تو گھر واپس چلے جاؤ۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ سنان کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو کیا اس کو رہائی مل گئی تھی اتنی آسانی سے؟ کیا سر؟ سنان کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کیا نہیں جانا چاہتے؟ وہ اپنا سامان سمیٹتا ہوا اس کی جانب مڑا تو سنان بری طرح ہڑبڑایا۔ کیا واقعی؟ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور 10 قدم آگے بڑھا۔ اس نے سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مداوع ممکن نہیں ہے، ہو سکتے تو معاف کر دینا۔ اس کی آواز بمشکل سنان کے کانوں تک پہنچی تھی۔ سنان کے لیے یہ بات کسی صورت قابل یقین نہیں تھی۔ شیز حسن افندی ہر چیز کو ریورس کر رہا تھا۔ آخر ایسا ممکن کیسے تھا؟ سنان کی آنکھوں میں حیرت تھی، اچنبھا تھا۔ میں اپنی آزمائش میں ناکام ٹھہرا۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے آگے بڑھ گیا۔ سلوا باہر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا تم غزہ جا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا؟ حسن نے نگاہ چرائی۔ میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں، اس نے چہک کر کہا تو حسن نے صحن میں پڑا بیگ دیکھا جو الٹ پلٹ چکا تھا۔ وہ یقیناً اس کے کاغذات دیکھ رہی تھی۔ ایسے پیپرز اینا کے پاس تھے جب وہ غزہ گئی تھی۔ اس نے حسن کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا تو حسن ایک قدم لڑکھڑایا۔ اس کا ایک ہاتھ سلوا کے چھوٹے سے ہاتھ میں مقید تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کا پرفیوم تھا۔ بتاؤ نا، کیا تم غزہ جا رہے ہو؟ مجھے اپنی امّو کے لیے پیسے بھجوانے ہیں۔ اینا بھی لے کر گئی تھی، مگر میرے پاس اور پیسے ہیں۔ کیا تم میری امّو کو پیسے دے دو گے؟ وہ اس کا ہاتھ ہلا ہلا کر پوچھ رہی تھی، جبکہ مقابل شاید سکتے میں تھا۔ سر، اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی لے جائیں۔ سنان اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ سلوا نے سوالیہ انداز میں سنان کو دیکھا۔ رحم دل چڑیا، کیا تم اپنی امّو کے پاس جانا چاہو گی؟ سنان نے مسکرا کر پوچھا تو سلوا کی آنکھوں میں خوشی اور اداسی کے ملے جلے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا میں وہاں واپس جا سکتی ہوں؟ کیا میں امّو سے مل سکتی ہوں؟ اس نے ایک آس سے حسن کی جانب دیکھا۔ پر اگر میں وہاں چلی گئی تو پھر پیسے کون بھیجے گا امّو کو؟ یوسف کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میرے وعدے کا کیا ہوگا؟ وہ اداسی سے سر جھکا گئی۔ حسن کا مضبوط ہاتھ ابھی تک سلوا کے معصوم سے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ کیا تم جانا چاہتی ہو؟ حسن نے بنا اس کی جانب دیکھے پوچھا۔ سلوا نے سر جھکائے ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ رحم دل چڑیا، تم چلی جاؤ، میں بھی کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم اکیلی ہو جاؤ گی۔
सनान इसको ये ना बता सका कि वो हमेशा हमेशा के लिए वापस जा रहा है। तो क्या हुआ सनान? मैं यहाँ अकेली आई थी। अल्लाह ने तुम्हें मेरा सहारा बनाया और मुझे तुम्हारा। मगर असल सहारा तो अल्लाह है ना, वो मेरी मदद करेगा। वो चहक कर बोली तो सन्नान ने कंधे गिरा दिए। वो इसको कैसे कायल करता। मिलकर वापस आ जाना। हसन ने गर्दन झुकाकर सलवा की हेजल आंखों में देखा। क्या ऐसा मुमकिन है? सलवा की आंखें चमकी। हाँ, इसकी आवाज़ मध्यम थी। ठीक है, तो फिर मैं अपना सामान भी रख लेती हूँ। वो खुशी खुशी अंदर चली गई। कुछ कपड़े थे और कुछ पैसे। वो अपना सामान समेटने लगी। ये क्या है? यूसुफ डब्बा खुलने का इंतजार कर रहा था। ऐना ने मुस्कुराकर डिब्बा खोला तो एक बड़ा सा टेडी बियर था। अरे वाह, देखो किसी ने यूसुफ को ईदी भेजी है। इसने साथ पड़ा एक छोटा सा ईद कार्ड उठाया। यूसुफ का चेहरा खिल उठा। इसने डरते डरते टेडी बियर को छुआ, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि हाँ वाकई वो असल में मौजूद था। मरजान और याकूत की जानिब से प्यारे से यूसुफ के लिए प्यारी सी ईदी। ऐना बेख्तियार मुस्कुरा दी। यूसुफ ने अचंभे से देखा, मगर ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता। इसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींचा। मैं जानती हूँ इनको। इन्होंने तुम्हारे लिए ईदी भेजी है। देखो। ऐना ने टेडी बियर निकाल कर यूसुफ को दिया तो बॉक्स के अंदर से बहुत सारी चॉकलेट्स भी थी। यूसुफ की तो हैरत और खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। चलो एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेजते हैं इनको कि यूसुफ को इसका गिफ्ट मिल गया है। ऐना ने मुस्कुराकर अपना मोबाइल उठाया। यूसुफ ने टेडी बियर अपने सीने से लगाया। ऐना ने मुस्कुराते हुए इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और पाकिस्तान भेज दी। इसकी स्क्रीन पर एक मैसेज नमूदार हुआ। पार्सल मिल गया। वो मैसेज ज़रार का था। हाँ, मिल गया है। ऐना ने पुरजोश होते हुए जवाब दिया। बाहर निकल कर देखो ज़रा। ज़रार का मैसेज पढ़कर ऐना को हैरत हुई, मगर फिर से वो वैसे ही चलते हुए बाहर आई तो कुछ फासले पर एक आदमी खड़ा इमदादी कैंप के बच्चों में तहाइफ बांट रहा था। सब तहाइफ पर यही लिखा हुआ था, याकूत और मरजान की जानिब से इनके भाइयों के लिए दी। बच्चे तहाइफ वसूल करके खुशी से झूम झूम जाते थे। इनके जख्मों पर एक नन्हा सा मरहम रखा गया था। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, इनके लिए दुखों का अरसा तवील नहीं हुआ करता। अगर कोई इनके जख्मों पर मरहम रखने वाला हो तो इनके जख्म जल्दी भर जाया करते हैं। इनके जिस्म में ताज़ा खून होता है जो इनके दिलों को गम जैसे मर्ज में ज़्यादा देर तक मुब्तला नहीं रहने देता। पार्क में एक लड़की बैठी थी। वो एक मैरून कलर के फ्रॉक में मलबूस थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। अपनी फ्रॉक अपने गिर्द फैला रखी थी, जबकि एक छोटी लड़की जो कि करीबन 12 बरस की थी, इस बड़ी लड़की की तस्वीर बना रही थी। आपी, ज़रा साइड पोज दो ना। बस करो मबरा। वो कुछ झुंझलाई हुई थी। प्लीज़ आपी, दो और। इसने फरमाइश की तो वो वैसे ही वैसे करती गई जैसे वो लड़की कह रही थी। एक्सक्यूज़ मी। एक लड़का जो कि 22-23 बरस का था, एक ब्लू जीन्स और स्याह टी शर्ट में मलबूस था, आकर खड़ा हुआ। जी। वो लड़की अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आपने मुझे बुलाया? वो लड़का कुछ शोखी से बोला। लड़की बहुत खूबसूरत थी, जिसको देखकर यकीनन अपने होश खो बैठा था। जी नहीं, मैं आपको क्यों बुलवाने लगी? मबरा, यहाँ आओ। इसने कुछ घबराते हुए मबरा को अपने करीब किया। वो छोटी लड़की आंखें सुकेड़े गुस्से से इस लड़के को घूर रही थी। मगर मुझे किसी ने कहा कि आप बुला रही थी। हम कहीं और चलकर बात कर लेते हैं। इसने एक तरफ एक नज़र मुबरा पर डाली। व्हाट डू यू मीन? मुझे आपसे कोई बात क्यों करनी होगी? प्लीज़ जाए यहाँ से। वो झुककर अपना सामान उठाने लगी। देखें, आई नो आपको इस तरह यूं सबके सामने थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, बट ट्रस्ट मी, हम अकेले में बात कर लेते हैं। वो गर्दन खुजाता हुआ मजीद शौक हुआ था। इस लड़की की आंखें नम हो गई। बकवास बंद करो। इसकी आवाज़ लरस रही थी। 2 कदम आगे बढ़ा। आप ही। मुबरा ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया, जबकि वो बड़ी लड़की सहमी सी हुई थी। आओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। वो गलीज़ सी मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। इन दोनों लड़कियों का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इस लड़की ने उंगली खड़ी की तो लड़के के तासुरात बिगड़ गए।
اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مبرا نے ایک چیخ ماری۔ پارک کے لوگ متوجہ ہوئے۔ اپنی لمٹس میں رہو، مجھے جانتی نہیں ہو شاید، اس لیے اگر کہہ رہا ہوں کہ پسند آ گئی ہو تو چپ چاپ چلو ساتھ۔ وہ غرایا تو اس لڑکی نے اگلے ہی لمحے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ What the؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ چلو مبرا، وہ جانے لگی مگر اس کا ہاتھ ایک بار پھر سے اس لڑکے کی گرفت میں تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ چلو، وہ اس کو گھسیٹنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ ایک لڑکا ماسک لگایا آیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو خاطر میں لائے بنا آگے بڑھنے لگا۔ بھائی پلیز میری آپی کو بچا لو، مبرا چیخی تھی۔ اس ماسک والے لڑکے نے اس کو گریبان سے پکڑا۔ آپی، مبرا اس بڑی لڑکی سے آ کر لپٹ گئی۔ وہ دونوں بہنیں ایک طرف ہو کر اب اس لڑکے کی درگت بنتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزید لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی اس لڑکے پر اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اس کو ادمرا کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو پولیس کو کال کر دی۔ ایک لڑکی کو پارک میں ہراساں کرنے کے جرم میں اس لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ پارک کے لوگوں نے ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ہمدردی کی اور آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی۔ شکریہ بھائی۔ مبرا آگے بڑھی تو اس ماسک والے لڑکے نے ماسک اتار دیا۔ اس نے مبرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ میرے پیسے؟ لڑکی نے ہاتھ آگے پھیلایا۔ یہ لو۔ اس نے اپنا والیٹ نکالا اور ایک چیک نکال کر اس کے حوالے کیا۔ شکریہ، وہ لڑکی مسکرا کر بولی۔ مبرا نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ کیا بڑی ہو کر میں بھی یہ ایکٹنگ والا کام کر سکتی ہوں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ بڑی لڑکی ہنس دی اور اس کو ساتھ لیے وہاں سے چلی گئی۔ ماسک والے آدمی نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ دھوپ اس کی آنکھوں میں پڑی تو شربتی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ اس نے اپنی جیب سے سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگائے اور ماسک لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور آج زریاب کی آپی نے صفا سے اور ختیجہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ سعدیہ زریاب کو پا کر سرشار تھی۔ وہ ہر رشتے کو عزت دینا جانتا تھا۔ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی جانتا تھا۔ وہ یقیناً ایک بہت اچھا مرد تھا جو سعدیہ جیسی سادہ طبیعت اور معصوم لڑکی کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ سعدیہ کو آج ایک بار پھر سے زریاب سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ سرشار سی بیٹھی تھی، تقریباً قریشی ہاؤس میں ہی رکھی گئی تھی۔ چھوٹی سی تقریب تھی جس میں بس خاندان کے کچھ لوگ مدعو تھے۔ زاویار کی وجہ سے ان لوگوں نے کوئی بڑا ایونٹ نہیں کیا تھا۔ زریاب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ولیمے پر اپنے شوق پورے کر لوں گا۔ وسیع لاؤنج میں صوفے پر سعدیہ گھونگھٹ گرائے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ صفا نے مسکراہٹ دبائے سعدیہ کو چھیڑا۔ سعدیہ جواب میں خاموش رہی۔ صفا ہنس دی مگر تھوڑی دیر بعد اس کو سعدیہ کی سسکیاں سے سنائی دی۔ صفا نے چھمبے سے اس کا گھونگھٹ ذرا سا اٹھایا۔ تم رو رہی ہو؟ سعدیہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ زریاب بھائی اتنے اچھے ہیں۔ صفا نے سعدیہ کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو سہلانے لگی۔ میں تم لوگوں کو بہت یاد کروں گی۔ سعدیہ کی مدھم سی آواز آئی تو صفا ہنس دی۔ تو آ جایا کرنا نا، کس نے روکا ہے؟ تمہیں پتا ہے جب اماں ابا کو کھو دیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں اتنی بڑی دنیا میں کہیں گم ہو جاؤں گی، مگر شاہ صاحب اور بی بی نے مجھے بیٹیوں کی طرح محبت دی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی صورتیں بھی بھول چکی ہیں۔ تم لوگ ہی میرا خاندان ہو۔ وہ رہاسی ہوئی صفا نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ہم لوگ ہی ہیں تمہارا خاندان۔ صفا نے اس کا کندھا سہلایا۔ اسی دوران ڈائننگ روم سے خیام قریشی اٹھ کر آئے۔ عورتوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ چلتے ہوئے آئے۔ صفا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سعدیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیام قریشی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کبھی مت سمجھنا کہ تم اکیلی ہو، ہم تمہارا خاندان ہیں، یہ تمہارا گھر ہے۔ اگر کبھی لگے کہ دنیا تم پر تنگ کر دی گئی ہے تو تم واپس لوٹ آ جانا، قریشی ہاؤس تمہیں دوبارہ اپنا لے گا۔ انہوں نے شفقت سے کہا تو سعدیہ ایک بار پھر سے رو دی۔ خیام قریشی مسکرائے اور ساتھ کھڑی صفا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک چبھن سی ہوئی تھی دل میں، وہ اپنی سگی بیٹی کو بیاہ کر رخصت نہ کر پائے اور آج کسی اور کی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ ایک کسک سی تھی دل میں، ایک ملال سا تھا۔ اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھ دے بھائی صاحب۔ یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ باپ کی شفقت کے بنا ہی گھر بسا لیا
اور وہ بھی بھائی کے قاتل کے ساتھ۔ وہی خاتون بولی تھی۔ ختیجہ نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ صفا کا حلق خشک ہوا۔ وہ ایک بار پھر سے زہر اگلنے لگی تھی۔ ویسے ایسی بھی کیا جلد بازی تھی کہ تم ہسپتال سے ہی بھاگ گئی؟ انہوں نے ایک اور جملہ کسا تو خیام قریشی نے سخت نگاہ ڈالتے ان کو خاموش کروا دیا۔ خیام قریشی نے صفا کے چہرے کے پھیکے پڑتے رنگ دیکھے تو آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ صفا ان کے سینے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھر سکتے مگر ان سے خون رسنے سے روکا جا سکتا ہے۔ بھاری ہوئی آواز کے ساتھ بولے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ اس نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہے۔ خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر تو خاتون کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید زہر اگلتی، ایک کم سن لڑکا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ تائی جان؟ ہاں سلیمان۔ وہ خاتون متوجہ ہوئی۔ تائی جان، وہ ہارون۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میرے ہارون کو؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ بولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ خیام قریشی بھی چونکے۔ ماحول یکسر بدل سا گیا تھا۔ کیا؟ پولیس؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ہاں، وہ پارک میں کسی لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا، اس لیے اس کو پارک والوں نے پکڑ کر بہت مارا اور پھر اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس لڑکے نے تفصیل بتائی تو سب نے اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، جبکہ وہ خاتون ہوش کھو کر وہیں ڈہ گئی۔ آپا، آپا! خیام قریشی ان کی جانب لپکے۔ صفا سختی کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ سعدیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مکافات! سعدیہ نے چہک کر سرگوشی کی۔ صفا نے حیرت سے سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ نے ایک آنکھ دبائی۔ صفا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا تو زریاف کسی کو فون کرتا ہوا ہنس رہا تھا، جبکہ باقی سارے مہمان تو صدمے کسی کیفیت میں تھے۔ زریاف نے دفتن صفا کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں ہی آ گیا تھا۔ ایک عجیب گہما گہمی سی ہو گئی تھی۔ صفا نے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہنس دیا اور ایک آنکھ دبائی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے یاقوت اور مرجان بھی الجھے سے ہوئے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ ان سب کی نظروں کو سمجھ گئی تھی، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میری مس سٹیٹر پر انگلی اٹھانے والوں کے ہاتھ ایسے ہی توڑوں گا کہ وہ درد کی شدت سے کرا بھی نہیں سکیں گے۔ ابراہیم کے الفاظ صفا کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے وہ خاتون بے ہوش پڑی تھی، وہ تو چیخ چلا بھی نہیں سکی تھی۔ بی بی، یہ پارسل ہے۔ گارڈ لفافہ ہاتھ میں لے کر آیا تھا۔ منال جو کہ ابھی بھی چائے لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ پارسل؟ کیسا پارسل؟ انہوں نے لفافہ پکڑ کر دیکھا تو اس پر زہرا کا نام لکھا ہوا تھا۔ زہرا؟ کیا اس نے کیا منگوایا ہے؟ وہ حیرت سے ہنس دی اور گارڈ کو واپس جانے کا کہا۔ زہرا؟ زہرا؟ انہوں نے آواز لگائی تو زہرا سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ جی میڈم۔ وہ ان کے پاس آئی تو ان کے ہاتھوں میں لفافہ دیکھ کر زہرا کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا تھا۔ تو کیا فندی نے بھیجا یہ؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ منال نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، یہ تمہارا کوئی پارسل آیا ہے، کیا منگوایا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تو زہرا ہڑبڑائی۔ وہ میں نے… اچھا ٹھیک ہے، نہ بتاؤ۔ ہزار نجی ضروریات ہوتی ہیں۔ منال نے چائے کا کپ اٹھایا۔ کیا میں جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ وہ اب چائے پیتی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سپہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ بچے اور صفا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ سنو، انہوں نے پکارا تو وہ سیڑھیاں چڑھتی ہی مڑی تھی۔ جی؟ دینا کیا کر رہی ہے؟ وہ کھیل رہی ہے، اس کو یہاں لے آنا، انہوں نے کہا تو زہرا سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اب منال کو کوئی تج چاہیے تھی اپنی اداسی بھگانے کے لیے، تو دینا ان کی بہترین انٹرٹینمنٹ ثابت ہوا کرتی تھی۔ زہرا اپنے کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے وہ پارسل کھول کر دیکھا۔ اس میں اس کی ضرورت کے تمام پیپرز اور کچھ پیسے تھے جن سے وہ بآسانی اپنے ملک واپس جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ حسن نے اس کے رہنے کے لیے اس کو وہاں ایک گھر اور ضرورت کی ہر شے دے دی تھی، جس کے بعد اس کو اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو اپنے خاندان کی ذلت سہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ زہرا نے بے دلی سے کاغذات بیڈ پر پٹکے اور اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر وہیں بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔
دینا بیڈ پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ اس کے خواب اس کے جینے کی وجہ سے چھین لی گئی تھی۔ ایک آخری امید کہ حسن کبھی اس کا ہو سکتا تھا، وہ آخری امید توڑ دی گئی تھی۔ اگر وہ اس سے جڑی رہتی، اس کے لیے کام کرتی رہتی، تو اس کو امید تھی کہ کسی نہ کسی دن وہ حسن کا دل اپنے لیے مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ مگر حسن نے اپنے دل کے تمام دروازے اس کے لیے بند کر دیے تھے اور اس کو اس کے ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا میرا سفر تمام ہوا؟ اس نے ہچکی لیتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا دی۔ وہ کئی ثانیے ہوا میں کہیں گھورتی رہی تھی۔ شفا؟ دینا نے کھلونا بے دلی سے پھینکا اور صفا کے بارے میں پوچھا۔ آج بہت بور ہو رہی تھی۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے صفا اس کو نہیں لے کر گئی تھی اور دینا اب ان لوگوں کی غیر موجودگی میں شدید بور ہو رہی تھی۔ صفا کا نام سنتے ہی زہرا نے گہری سانس خارج کی۔ صفا صفا صفا، آخر ہے کیا اس صفا میں؟ وہ سر پکڑ کر چلائی۔ دینا سہم سے گئی۔ آخر اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ پاگل کر کے رکھ دیا ہے اس صفا نے مجھے۔ میں اس کو جان سے مار دوں گی باخدا۔ وہ اچانک سے جنونی انداز میں بولی، اگر میں یہاں سے جاؤں گی تو صفا تمہیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ تم میری خوشیوں کے قاتل ہو۔ تم نے آفندی کو مجھ سے چھینا، تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ جنونی انداز میں اٹھی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ دینا سہم سی گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زہرا ٹھٹکی۔ اس نے جلدی سے وہ پیپر سمیٹے اور اپنا چہرہ صاف کر کے اپنی حالت کو درست کیا۔ دروازہ کھولا تو منال سامنے کھڑی تھی۔ میں نے دینا کو بھیجنے کو کہا تھا، وہ تکان سے بولی۔ معاف کر دیں، وہ میں واش روم میں تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کوئی بات نہیں، میری شہزادی کیا کر رہی ہے؟ دادو کی جان، میری گڑیا، میری سچل، وہ لاڈ سے کہتی آگے بڑھی اور دینا کو اٹھا کر باہر لے آئیں۔ دینا سہمی سی ان کے ساتھ چپک گئی۔ ان کے جاتے ہی زہرا نے گہری سانس خارج کی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔